الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال تعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا کرم کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں والا دن عطا فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے حد درود و سلام، جن کی وجہ سے ہمیں یہ ساری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں میسر آ رہی ہیں. جن حضرات کے پاس موبائل فون ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے موبائل فون برائے کرم یا تو بند کر دیں یا ان کو سائلنٹ کر دیں. محترم سامعین، قرآن مجید برہان رشید یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون والذین اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یہ سورہ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. اور آگے فرمایا، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور
اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، قل اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ اللہ بے حیائی کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ تعالیٰ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور اگلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ النحل کی آیت ہے، آیت نمبر 90 ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، نامعقول کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس بات کو یاد رکھو۔ حضرات ذی احتشام، ان آیے بینات کو سامنے رکھو۔ موجودہ زمانہ بے حیائی کا زمانہ ہے، فحاشی کا زمانہ ہے، عریانی کا زمانہ ہے، اور لوگ اپنے لیے اب آسودگی اس میں تلاش کر رہے ہیں کہ جو جتنا بڑا بے حیا ہوگا وہ اتنا زیادہ آسودہ حال ہوگا معاذ اللہ، اور پھر اب بے حیائی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھا جا رہا، بے حیائی کو بے حیائی سمجھا ہی نہیں جا رہا، بلکہ فی زمانہ تو میڈیا پر بے حیائی کو باقاعدہ پرموٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجوں میں لوگ ڈالرز کماتے ہیں۔ پہلے تو ہمارے پاس تھا پرنٹ میڈیا، آپ کو یاد ہوگا کہ پرنٹ میڈیا پر بھی کوئی تصویر خاتون کی آغاز میں نہیں آتی تھی، اور جب آہستہ آہستہ آنے لگی تو دوپٹے کے ساتھ تصویر آتی تھی۔ پھر جب ٹی وی آیا تو ٹی وی پر جو عورت بیٹھتی تھی خبریں سنانے کے لیے، پہلے تو زیادہ مرد ہوتے تھے، وہ بھی دوپٹے کے ساتھ ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ دوپٹہ اترتا اترتا گلے میں چلا گیا، اور پھر جب سرکاری ٹی وی کے بعد بہت سارے پرائیویٹ چینل آئے تو پھر وہ دوپٹہ بھی گلے سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد تو انا للہ و انا الیہ راجعون، جو عریانی پر مبنی لباس، پھر جو چوکوں چوراہوں میں بے حیائی اور فحاشی پر مبنی آپ بل بورڈز دیکھا کرتے تھے، اب الیکٹرانک بورڈ آ گئے ہیں، اور پھر اب جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر جو جتنا بڑا بے حیا ہے اس کے چاہنے والے، اس کو فالو کرنے والے، اس کے سبسکرائبر وہ اتنے زیادہ ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ، جو جتنا زیادہ بے حیائی کا کام کرتا ہے وہ اتنے زیادہ ڈالر کماتا ہے۔ ہم سب کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہم کلی طور پر کسی چیز کو حرام نہیں کہتے،
سوشل میڈیا پر بھی اچھے کام کیے جا سکتے ہیں اور کرنے چاہیے، لیکن اب یہ ہماری قوم جس میں اور آپ، ہمارے بچے، ہمارے ارد گرد کے لوگ، پورا پاکستان، پورے مسلمان شامل ہیں، تو یہ کیا ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھ کر اگر کوئی آدمی اس کا ترجمہ کرتا ہے تو اس کے چاہنے والے، اس کے پسند کرنے والے سینکڑوں میں ہوں گے، ہزاروں میں ہوں گے، اور اگر کوئی عورت بے لباس ہو کے اپنا ایک فوٹو ڈال دے تو اس کو دیکھنے والوں کی تعداد ملینز میں چلی جاتی ہے، اور یہ روزانہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اور یہ میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، یہ ہے موبائل، اور اس میں جس آدمی کے پاس فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، اور اس کے علاوہ جو ذرائع ہیں، ٹک ٹاک ہے، انسٹا ہے، ان سب پر یہ چیزیں آپ کو دستیاب ہو جائیں گی۔ اب ذرا آئیے ان آیات کی روشنی میں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تو ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ایک کاش کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لینے والے بنیں، قرآن کو اپنا امام بنائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا فرما رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، اس میں اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے یا کوئی بھی چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں بے حیائی پھیلے، تو بے حیائی پھیلانے والا آدمی وہ دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والے عذاب سے ہمکنار ہوگا۔ میں علی وجہ البصیرت قسم سے، یعنی اللہ کی قسم کھا کے یہ بات ممبر پر بیٹھ کے کر رہا ہوں، جو آدمی بے حیائی کے کام کرتا ہے وہ کبھی دنیا میں سکھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اس کو دکھ دینے والا عذاب، تو دکھ اس کو ملیں گے دنیا میں، اس کو سکھ اور چین نہیں مل سکتا۔ بظاہر اس کے پاس لاکھوں ڈالر آ جائیں، آج کل آپ دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب، یہ جو مختلف ذرائع ہیں، اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو آتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو ہر آدمی کی نظر کے سامنے سے گزرتی ہے۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ اگر اچھی چیز بھی دیکھ رہے ہوں تو اس کے ساتھ منسلک ایک بے حیائی والی چیز آ جاتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بے حیائی کو باضابطہ اور باقاعدہ پرموٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیت پیش کی کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم عدل سے، احسان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، انصاف کرو، احسان کرو، اور قریبی جو رشتہ دار ہیں انہیں دو، اور خاص طور پر جو یتیم ہیں ان یتیموں کا خیال کرو، اور یہ وہ ہیں جو کرنے کے کام ہیں۔ اور جب نہیں کی بات آئی ہے تو نہیں کی بات میں پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ تم بے حیائی سے اور منکرات سے، ان سے بچو۔ اب یہ بچنے کا حکم قرآن مجید فرقان حمید ہمیں عطا کر رہا ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے، نامعقول کاموں سے، ناپسندیدہ کاموں سے جو اسلام میں ناپسند ہیں ان سے بچو، اور اس کے ساتھ ساتھ
سرکشی سے، یعنی اللہ رب العالمین سے بغاوت مت کرو، ان سے بچنے کا حکم ہے۔ تو اب یہ تو قرآن ہے، اور ہماری عملی زندگی کیا ہے؟ آج کا نوجوان کدھر جا رہا ہے؟ بے حیائی ہمارے رگ و پہ میں بس چکی ہے، فحاشی ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ایمان اور حیا یہ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں سے اگر ایک چلا جائے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر دین کا، ہر مذہب کا ایک خلق ہوتا ہے، اور اسلام کا جو خلق ہے وہ شرم و حیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے، بالکل ملے ہوئے ہیں، جدا نہیں ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہی نہیں، جب جاتے ہیں تو دونوں ساتھ جاتے ہیں۔ ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے، اور فرمایا اسلام کا جو امتیازی نشان ہے وہ ہے حیا۔ اسلام کا امتیازی نشان کیا ہے؟ حیا ہے۔ کیا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ بے حیائی کی دلدل میں داخل ہو چکا ہے۔ بے حیائی ہمارے معاشرے کے جڑوں میں بیٹھ چکی ہے۔ آج مسئلہ فلسطین پر جب بات ہوتی ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے فلسطین، بیت المقدس حاصل کر لیا تھا بغیر کسی جنگ کے۔ انہوں نے شہر کی چابیاں دینے کے لیے شرط یہ عائد کی تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود آئے، تو جناب حضرت عمر خود تشریف لے گئے، اور کس حال میں گئے کہ جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سواری پر آپ کا غلام سوار تھا اور آپ نے رسی پکڑی ہوئی تھی۔ تو وہ حیران اور ششدر رہ گئے کہ یہ کیا؟ یعنی یہ تھا عدل، یہ تھا برابری، کہ وہ چونکہ ایک سواری تھی اور خلیفہ اور غلام یعنی خادم و بادشاہ یوں سمجھ لیں ایک ساتھ جا رہے تھے، ایک سوار ہوتا دوسرا چلتا، دوسرا سوار ہوتا تو دوسرا چلنے لگ جاتا، تو وہاں باری غلام کی آ گئی بیٹھنے کی، اور حضرت عمر رسی پکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک یہ انداز تھا مسلمانوں کا، حکمرانوں کا، اور ایک یہ انداز ہے مسلم حکمرانوں کا۔ ہم برائی نہیں کر رہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا کسی غریب سے حکمران ہاتھ ملانا پسند کرتے؟ کیا کوئی غریب آدمی کسی حاکم کے پاس پہنچ سکتا ہے؟ حاکم تو بڑی بات ہے، ان کے جو ماتحت مشیر وزیر ہوتے ہیں وہ بھی بہت دور کی بات ہے، ان کے جو کارندے شہر میں ہوتے ہیں جنہیں آپ الیکشن کے دنوں میں جانتے اور پہچانتے ہیں، بعد میں بھی وہ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، اور ایک طرف جناب حضرت عمر ہیں۔ لیکن پھر بعد ازاں ایک مرتبہ پھر بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ سیدنا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، ہم نے گزشتہ جمعہ اس حوالے سے تفصیلی بات کی تھی کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے مقابلے کر کے، جنگ کر کے بیت المقدس کو حاصل کیا، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے لشکر تیار کیا، فوجی تیار کیے، لیکن ان کی پشت پر اللہ کے ولی تھے، یا امام غزالی کے مدرسے کے طلباء تھے، یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان کے مدرسے کے طلباء تربیت یافتہ ان کے متعلقین تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، چونکہ اس کا براہ راست ہمارے موضوع سے تعلق نہیں، لیکن یہ بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، اور یہ چیزیں چونکہ بے حیائی کا سبب بن رہی ہیں، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک خطیب کا، ایک عالم صاحب کا، ایک بڑے پیر صاحب کا شورا ہوا کہ جناب یہ بڑے عالم بھی ہیں، بڑے نیک بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، پیر کامل بھی ہیں، اور ان کے بیان میں ہزاروں لوگ آتے، شعر کا شعر آ جاتا، سارے لوگ جمع ہوتے اور وہ آدمی تقریر کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی نے کہا کہ جناب شہر میں ایسا آدمی آیا ہے تو کیا خیال ہے، آپ بھی جا کے سنیں۔ سلطان نے کہا اچھا، اس کی شہرت تو بڑی ہے، چلو ہم بھی چلتے۔ سلطان بیس بدل کے وہاں پہنچ گیا۔ اب وہ آدمی تقریر کیا کر رہا ہے؟ وہ تقریر کر رہا ہے کہ جناب ہمیں اپنے معاشرے میں امن لانا ہے، بھائی چارہ لانا ہے، اور اس وقت جو صہیونی طاقتیں، جو یہودی، جو یہ عیسائی، یہ جو صلیبی، یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، تو ہمیں ان سے جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اسلام تو امن کی تعلیم دیتا ہے، بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو تباہ کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے، ہمارے ذمہ تو دعا کرنا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا اس کو پکڑو۔ پکڑ کے تحقیق کی پتہ چلا وہ جو شیخ کامل بن کے آیا تھا، وہ جو عالم باعمل بن کے لوگوں کو امن 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 کی تعلیم دے رہا تھا، وہ جو دعا سے یہودیوں کو مارنا چاہتا تھا، دعائے بد سے، پتہ چلا کہ وہ خود عیسائیوں اور یہودیوں کا کارندہ تھا، ان کا اپنا آدمی تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں میں چھوڑ دیا۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ جو جہاد کے خلاف بات کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو یہ کہے امن امن امن، ہاں اسلام امن کی بات کرتا ہے، لیکن کب کرتا ہے؟ وہ سارا نظام نبی علیہ السلام نے وضع فرما دیا ہے۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا سر تن سے جدا کروا دیا۔ آج بھی ایسے لوگ بتیرے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں بد دعا کرو کہ فلسطین جیت جائے اور یہودی جو ہے نا وہ برباد ہو جائیں۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ پہلے آپ کھڑے ہوں۔ بدر میں نبی علیہ السلام 313 کو لے کے آئے، وہ 313 کھڑے ہوئے، پھر اللہ نے فرشتوں کی مدد نازل کی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ مدد کیوں نہیں آتی، یہ آپ ولیوں کے ماننے والے ہیں تو یہ ولی یہ کیوں کچھ نہیں کرتے؟ بات سنیں کہ اللہ نے بدر میں فرشتوں سے مدد کی۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے فرشتے نازل کیے، ملائک نازل کیے، ان سے مدد کی، لیکن احد میں 70 سے زائد صحابہ شہید ہو گئے، خود نبی علیہ السلام کو زخم لگے، تو اللہ نے وہاں فرشتے کیوں نہیں نازل کیے؟ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ کبھی مدد نازل کرتا ہے، کبھی مسلمانوں کی آزمائش فرماتا ہے، انہیں ابتلا میں مبتلا کر کے ان کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن خیر، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں اس طرح سے بیس بدل کے لوگ آتے، اور دوسرا کام ان عیسائیوں نے، اس زمانے کے لوگوں نے، صلیبیوں نے یہ کیا کہ جناب انہوں نے کہا کہ عورت کو بطور ہتھیار استعمال کرو، ان کو مسلمانوں میں داخل کر دو، کیوں؟ انہیں بے حیا بناؤ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب آدمی سے حیا چلی جائے تو جو مرضی کرتا پھرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کہ جب حیا چلی جائے تو جو مرضی کرتا پھرے۔ بے حیائی کب آتی؟ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے، کوئی آدمی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہماری زندگی کا جزو لا ینفک بن گیا ہے، یعنی ہم اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ کسی کا تصور ہے اس کے بغیر؟
سب کے پاس تقریباً یہ موجود ہوتا ہے۔ اب اس میں بے حیائی والی چیزیں بھی ہیں، اس میں اچھی چیزیں بھی۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی، اسی آیت پر میں کسی مفسر کی تفسیر پڑھنا چاہوں تو وہ یہاں پہ مجھے مل جائے گی، میں وہ باقاعدہ پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن اس میں یہ والے کام کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، میں اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں سروے رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ لوگوں نے اس پر، کمپیوٹر پر، اپنے لیپ ٹاپ میں سب سے زیادہ بے حیائی والی چیزیں دیکھی۔ آپ کہنے کو تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، میں بھی ممبر پر بیٹھ کے کئی دفعہ حکمرانوں کو للکارتا ہوں، ٹی وی چینل پر بیٹھ کر حکمرانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن سچ بتاؤ یہ موبائل تو میرے پاس ہے نا، آپ کے پاس ہے، تو ہمیں یہ کسی وزیر اعظم نے، کسی صدر نے کہا ہے، ہمارے اوپر بندوق تانی ہے کہ ہم نے یہاں پر جا کر بے حیائی والی چیز دیکھنی ہے؟ کیوں؟ وائے؟ سوچیں، غور کریں کہ ہمارے معاشرے کو یہ ہو کیا گیا ہے، اتنا کھوکھلا کیوں ہو گیا ہے کہ پاکستان میں 16-15 سال سے لے کر 30 سال کی عمر کے جو جوان ہیں، یا 35 سال تک چلے جائیں، ان کی اکثریت حیائی پر مبنی چیزیں دیکھتی ہے۔ اچھا ایک ہے، آپ لوگ نمازی لوگ ہیں، مسجد میں آنے والے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب جس بے حیائی کی بات کر رہے ہیں، کوئی عورت ہوگی، وہ فلم میں کام کرتی ہوگی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس کے بازو یہاں تک ہوں گے، یا اس نے اسکرٹ پہنی رکھی ہوگی، آپ اس کو بے حیائی سمجھ رہے ہیں؟ سچ بتائیں، اسی کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو میں لفظ بے حیائی کا نام استعمال کر رہا ہوں، آپ اس سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہاں تک اسکرٹ ہوگی؟ اکثریت تو یہی سمجھ رہی ہے نا کہ لباس چست قسم کا ہوگا۔ نہیں، یہ جو جن نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ننگی ویڈیوز بے حیائی والی، فحاشی والی، عریانی والی، بدکاری والی دیکھتے ہیں۔ کہنے کو ہم کیا ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ ہم مانتے کس کو ہیں؟ قرآن کو، اللہ کے نبی کو۔ لیکن اللہ کے رسول کو تو مانتے ہیں، ان کی مانتے نہیں۔ اگر ان کی مانتے تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن مجید، فرقان حمید تو ہمیں جا بجا یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ حیا کو اختیار کرو، بے حیائی سے کوسوں دور چلے جاؤ۔ یاد رکھیے، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی کہ جس میں بے حیائی داخل ہو جائے، وہ پھر بچتی نہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ گزشتہ اقوام کے قصص قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیے۔ جناب سیدنا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ کیا کرتی تھی؟ آپ ذرا قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو قرآن یہ بات بتائے گا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی نازل کردہ جو احکامات تھے ان کو پسے پشت ڈالا، اور پسے پشت ڈال کر وہ لوگ، وہ قوم، وہ اپنے ظاہری معاملات کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم لوط کی بات کیوں مانیں، ہم جنس پرستی کریں گے۔ تو اب جب وہاں ہم جنس پرستی عروج پر پہنچی تو پھر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ مجھ پر اور آپ پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ آج بدبخت قسم کے لوگ، مجھے ایک ملحد کہنے لگا ایک دفعہ
کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے نا پھر آپ اگر ہمیں برا کہتے ہو. میں نے کہا مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے پیارے حبیب، میں آپ کے لوگوں کو، آپ کی قوم کو، آپ کی امت کو عذاب نہیں دوں گا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں. ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا. یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، یہ کرم ہے کملی والے آقا کا کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرتا. ورنہ مستحق ہم اس بات کے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسے، زمین سے آگ نکلے اور اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے، غارت کر دے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ قوم لوط، یعنی لوط علیہ السلام کے لوگ، لوط علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جنہوں نے ان کی نہ مانی، وہ عذاب میں مبتلا ہوئے. آج اس عمل کو، ہم جنس پرستی کو، آپ کے ملک میں بھی قانونی شکل دینے کی طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا، ایک ہے وہاں پر بات ہونا اور ایک ہے آپ کی سوسائٹی، آپ کے معاشرے میں اس فعل کا ہونا. تو مجھے بتاؤ، آپ اتنے سارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ماشاءاللہ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمارے شہر میں یہ کام نہیں ہوتے، ہمارے ملک میں یہ کام نہیں ہوتا؟ پھر ہم یہ دعائیں کرتے پھرتے ہیں کہ جی رحمت آ جائے، جی برکت آ جائے. اسرائیلیوں کا جہاز بھی ہماری ایک پھونک سے تباہ ہو جائے. اللہ بے حیا قوم کی دعا میں اثر نہیں دیتا. قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید تو ہمیں پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان بے حیائی والے کاموں سے، ان فحاشی والے کاموں سے بچو اور اس سے دور رہو. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اب یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مسلمانوں سے یہ بات ارشاد فرماؤ کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہارا پالن نہار ہے، اس سے ڈرو اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہیں وہ عورتیں خود نکلیں. ہاں اگر وہ سری بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے. یہ خدائے کریم کی حدیں ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. دیکھیے مسئلہ طلاق کا ہے. طلاق کے مسئلے میں بھی یعنی جب اتنی دوری ہو جائے، ہمارے یہاں تو آج بے غیرتی، میں اس کو کہوں بے شرمی کہوں، کیا نام دوں، ممبر پر بیٹھ کر آدمی اس سے زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا کہ مرد اپنے آپ کو مرد تب سمجھتا ہے کہ جب وہ عورت پر ظلم کر کے اس کو طلاق دے دے. جی تم میرے گھر سے نکل جاؤ. یہ خلاف قرآن ہے. اگر عورت اور مرد کا نباہ نہ ہو سکے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور پہلے بستر الگ کرنے کی بات قرآن مجید فرقان حمید نے کی، ساری باتیں، اور پھر آخر میں جب نہیں بن پاتی تو خاندان کے بڑے مل کر ان کی صلح صفائی کروائیں. لیکن نوبت طلاق تک پہنچتی ہے تو وہ طلاق جو عدت کے شروع کے دن ہیں ان میں طلاق دی جائے، اور وہ ایک ساتھ 3 طلاقیں یہ مرد نہیں دیتا. یہ جو بے شرم قسم کا نامرد قسم کا آدمی ہوتا ہے وہ ایک ساتھ دیتا ہے.
شریعت کا اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ وہ ایک طلاق دے کر اس کو موقع دے کہ وہ سدھر جائے. اب وہ نہیں سدھرتی تو وہ پھر جا کر دوسری طلاق دے، لیکن ایک طلاق دینے کے بعد وہ اس کو اسی گھر میں رکھے. اور اگر خطرہ ہو کہ شوہر اور بیوی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں، یعنی اب طلاق ہو گئی، اب بیوی تو نہ رہی، وہ حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو ایک ایسی عورت اس گھر میں رہے جس کی وجہ سے وہ رکے رہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو شوہر گھر سے چلا جائے، بیوی گھر سے نہیں جائے گی. یعنی جس کو ایک طلاق دی ہے وہ عورت اس کو گھر سے نہیں نکالے گا، اس کا نان نفقہ دے گا، شوہر چلا جائے. اور اگر وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر نہیں کرتی اور وہ اس پر بضد ہے کہ میں یہی کام کروں گی، تو پھر وہ دوسری طلاق دے. پھر اس کے بعد تیسری طلاق کا مرحلہ ہے، پھر وہ گھر سے جائے گی، اور وہ بھی جتنا نان نفقہ ہے وہ لینے کے بعد. اس کے باقاعدہ احکام ہے. لیکن مرد عورت کو نکال سکتا ہے، یک بارگ بھی یہ نکال سکتا ہے. کب؟ یعنی یہ پورا حکم دینے کے بعد قرآن یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، اگر وہ بے حیائی کرے، اگر وہ فحاشی کے کام کرے، تو ایسی عورت کو پھر نکال دے. اس کے علاوہ عورت کو طلاق دینے کے ایام میں بھی گھر سے نکالا نہیں جا سکتا. یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. لیکن بے حیائی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے عورت کو گھر سے نکالنے کی شریعت نے، اللہ کے قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے. حضرات ذی احتشام، قرآن مجید فرقان حمید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ ذرا خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا یا نہیں نکل چکا؟ ہمارے معاشرے میں بے حیائی نے پنجے گھاڑ لیے یا نہیں لیے؟ بتائیے. آج کوئی ایسا ٹی وی چینل ہے؟ میں خود ٹی وی چینلز پر جا کے کلام کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں، بات کرتا ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو خبرنامہ بھی شرم و حیا والے لوگ نہیں دیکھ سکتے. اس کے درمیان بھی ایسے اشتہارات آتے ہیں. خبریں پڑھنے والی عورتیں وہ جس حال میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور پھر بے حیائی اس سے آگے بڑھتے بڑھتے جو آپ کے ڈرامے بن رہے ہیں. میں ان ڈرامہ نگاروں سے یہ بات کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ حیا والے ڈرامے بناؤ. اگر بنانے ہی ہیں تو ڈراموں کے اندر بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اسلام دشمنی ہے، ملک دشمنی ہے. یہ تمام تر چیزیں ڈراموں کے ذریعے سلو پوائزن آپ کی قوم میں داخل کیا جا رہا ہے. آپ کے ہاں جو فلمیں بنتی ہیں، دوسرے ممالک میں ہم یہودیوں کو برا کہتے ہیں، ان کے ہاں جو ڈرامہ یا جو فلم بنتی ہے وہ ان کی قوم کی تربیت کے لیے ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں جو ڈرامے جو فلمیں بنتی ہیں ان میں بے حیائی کو ٹرے میں سجا کے مسلم نوجوان کے دل میں داخل کر دیا جاتا ہے تاکہ اس نوجوان کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، عشق رسول کو ختم کیا جائے. وہ جو اقبال نے کہا تھا، یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، آج کافر اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر چکا کہ جناب مسلمانوں کو شکست دی جا سکے. وہ جب نہ دے سکا تو اس نے پھر مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو داخل کیا، فحاشی کو داخل کیا، اور یہ سلو پوائزن اس تیزی کے ساتھ مسلم معاشرے میں داخل کیا گیا کہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، زناکاری، بدکاری، اس سے چیزیں آگے بڑھ گئی. اب آپ کے معاشرے میں قرآن کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور مقدسات کے خلاف وہ قرآن بپا کر دیا گیا ہے، وہ نظام کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہم صرف بے حیائی، فحاشی اور یعنی نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر میں بات کروں تو اس وقت پاکستان میں اسی بے حیائی کی بنیاد پر، اسی فحاشی کی بنیاد پر، انہی گندی اور ننگی فلموں کی بنیاد پر اب لوگ بلاسفیمی کر رہے ہیں. استغفر اللہ، یعنی انبیاء کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کو معاذ اللہ گالیاں دی جا رہی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی جا رہی ہے، مقدسات کو گالیاں دی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیا کریں؟
ایک مسلمان کیا کرے؟ ایک ہی حل ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز کو قائم کریں، اور نماز کا جو مقصد ہے اس مقصد پر نظر رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں۔ بے حیائی، فحاشی ہر جگہ داخل ہو چکی ہے، اور میں بالکل آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کے کہ اس وقت جن اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، آپ صبح سویرے ناشتہ کروا کے اسکول چھوڑنے کے لیے بچے کو جاتے ہیں، اور جب بچے کو آپ اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ اس کی ماہانہ فیس پے کرتے ہیں۔ مدرسے میں تو کوئی فیس کیا، چندہ بھی دینے کو لوگ تیار نہیں ہوتے۔ اب لبرل سیکولر لوگوں نے دین کو بدنام کر کر کے معاملہ یہاں تک پہنچا دیا۔ لیکن مجھے آپ بتائیے کہ اسکولوں میں آپ بھاری بھرکم فیس دیتے ہیں، جو جتنا اچھا اسکول بظاہر نظر آئے گا اس کی اتنی اچھی فیس ہوگی۔ اے لیول، او لیول کی فیس پھر ہزاروں میں، ان کی جو داخلہ فیس ہے وہ لاکھوں میں۔ یہ سب کچھ ہمارے اس معاشرے میں ہو رہا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں طرح طرح کے دن منائے جاتے ہیں، کبھی مدر ڈے، کبھی فادر ڈے۔ بتاؤ مسلمان کبھی مدر ڈے مناتا ہے؟ مسلمان کی تو ہر صبح مدر ڈے سے ہوتی ہے، مسلمان کی تو ہر شام وہ فادر ڈے سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ طرح طرح کے دن بے حیائی پر مبنی منا کے ابھی ان دنوں میں یہ 31 تاریخ جو گزری ہے اکتوبر کی، اس کے دن ہیلووین ڈے جو ہے وہ منایا گیا، یعنی اس میں شیطان کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے۔ یہ بالکل آپ کے قریب میں ایک اسکول ہے، یہ بلاول ہاؤس کے قریب، اس کے اندر اس کے طلباء نے باقاعدہ ننگے ڈانس پارٹی کی ہے، پولیس پکڑ کر لے گئی، لیکن رشوت لے کر سب کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ امراء کے بچے ہیں۔ اور پھر جو آپ کے محلے میں اسکول ہیں، معذرت کے ساتھ ہم اسکولوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم نے خود مسجد کے ساتھ اسکول بنا کے اس میں طلباء کو داخلے کے لیے بلایا ہے، تاکہ یہ بچے، اگر ہم اسکول کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہاں جو بچے آئیں وہ مسجد کے ماحول کو دیکھیں، وہ لوگوں کو نماز پڑھتا دیکھیں، وہ بے حیائی نہ کریں کہ ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کوئی پلیٹ فارم بھی دیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسکول ہیں، یہ جو گلی محلے میں کھلے ہوئے ہیں، خاص طور پر جن کو این جی اوز فنڈنگ کرتی ہیں، یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بچوں کو لے جا کے وہ اختلاط باہم چوتھی کلاس کے، پانچویں کلاس کے بچوں اور بچیوں کو ایک ساتھ کر کے پھر انہیں وہ ان کے جسم کے مخصوص اعضاء کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ تو بتاؤ آپ کا بچہ آپ کا رہے گا یا وہ بچہ مغرب کا بنے گا؟ لیکن ماں باپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پتہ نہیں ہماری قوم پیسے خرچ کر کے اپنے بچوں کو بے حیا کیوں بنواتی ہے۔ میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک اسکول ہے، انہوں نے کہا جی ہم بچوں کو پارٹی پہ لے جانا چاہتے ہیں، اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ان کو میک ڈونلڈ پر لے کر جائیں تاکہ بچے باہر کے ماحول کو دیکھیں اور یہ سارا کچھ کریں۔ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، بچے ٹاٹ پر بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیکن آج یہ ہو رہا ہے۔ تو وہ جب باپ سے بچیوں کے حوالے سے اجازت لی گئی تو وہ باپ مجھے بتانے لگا، اس نے مجھے میسج سنایا، وائس میسج اس نے جواب میں کیا کہ محترمہ آپ میری بچیوں کو میک ڈونلڈ پر نہیں لے جا سکتی، میک ڈونلڈ وہ صہیونی یہودی فوجیوں کو فری کھانے دے اور میری بچی وہاں جائے، میں تمہارے اسکول کے خلاف کیس کروں گا اگر تم یہ کرو گی۔ تو 5 منٹ کے وقفے سے اس نے مجھے اس عورت کا میسج سنایا جو اسکول کی تھی، کہ اس نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں ہم بچوں کو میک ڈونلڈ نہیں لے کے جائیں گے، ہم ویسے ان کو جو ہے وہ کسی پارک میں لے جائیں گے، چھوٹے بچے ہیں تاکہ ان کا دل بہل جائے، اور ہم ان کو پاکستانی چیزیں کھلائیں گے۔ یعنی صرف ایک باپ کی معمولی غیرت، پتہ نہیں ہے وہ بیچارہ غریب آدمی کیس کر بھی سکتا تھا یا نہیں، لیکن اس نے ہلکی سی دھمکی دی ہے، یہ اس کی غیرت ایمانی ہے۔ بتاؤ آپ میں اور مجھ میں یہ غیرت ایمانی ہے؟ میں پہلے اپنے آپ کو رکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہم کسی کو یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ جناب ہم اپنے ملک میں یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، معذرت کے ساتھ کہ ناراض نہ ہو، ٹائم پھر اوپر ہو گیا۔ آپ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم زیادہ کر دیتے ہیں، بھائی
میں تو آپ کی اصلاح کے لیے بات کرتا ہوں. گھنٹوں جو نوجوان رات کو بیٹھ کر ننگی فلمیں دیکھتے ہیں, معذرت کے ساتھ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, لیکن میں ایسے چند ساتھیوں کو جانتا ہوں جو گلی میں بیٹھ کر رات کو, میں اگر محفل سے 3 بجے آتا ہوں تو وہ گلی میں چوک چوراہے پر بیٹھے ہوئے, اگر 5 بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپس میں بات نہیں کرتے, 5 نے موبائل یوں رکھا ہوتا ہے, ایسے موبائل کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ جانے اس میں کیا سونا ہے, چاندی ہے, کیا چیز ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتی. لیکن جمعے میں اگر میری تقریر کے 2 منٹ زیادہ ہو جائیں تو وہ مجھے کہتے ہیں وہ جی مولوی صاحب آپ نے ٹائم زیادہ کر دیا. مطلب ہم من حیث القوم اس عمل کا شکار ہو گئے کہ بے حیائی ہم پوری رات دیکھیں گے, دین کی بات تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم سننے کو تیار نہیں ہیں. لیکن میں چونکہ آپ کی اصلاح کے لیے یہ بات کر رہا ہوں, شروع میں آپ جلدی آ جائیں تو مجھے کیا ضرورت, میں تو ادھر 12:30 بجے سے تیار بیٹھا ہوتا ہوں. لیکن یہ بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم وہ قوم ہیں, بتاؤ کیا ہماری دکانوں پر, یہ جتنی دکانیں ہیں یہاں پر پیپسی کوکا کولا رکھی ہوئی یا نہیں رکھی ہوئی؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دو, بتائیں نا کہ یہ اس میں شرم کی کیا بات ہے. میں کوئی اپنے والد صاحب کی تعریف نہیں کر رہا, میں دین کی بات بتانے لگا ہوں. رکھی ہوئی یا نہیں رکھی ہوئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اب بتاؤ, جو پیپسی آپ پیتے ہو اس پیپسی کا باقاعدہ ایک حصہ یہودیوں کو جاتا ہے, اور وہ یہودی اس پیپسی کمپنی کا اور کوک کمپنی کا مالک, اس نے 40% اسرائیل کے لیے وقف کر رکھا ہے. تو غزہ میں جو بچے قتل ہو رہے ہیں ان کا قاتل صرف اسرائیل نہیں, آپ بھی ہیں. یہاں ہم نے جمعے کے دن ریلی نکالی, اسرائیلی مرد آباد, فلسطین زندہ باد. یہ کہنا آسان ہے, میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کرنا یہ مشکل ہے. ان تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کہ جن کا فائدہ یہودیوں کو ہوتا ہے, ان کا بائیکاٹ کر کے ہم پاکستانی مصنوعات کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہم قوم سے یہ کہتے ہیں, میں نے اس دن ٹی وی پہ بھی یہ بات کی, پتہ نہیں چلی نہیں چلی, بعد میں نے پروگرام دیکھا نہیں, میں تو کر کے آ جاتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ تو بائیکاٹ کریں, لیکن کیا یہ دکاندار مسلمان نہیں ہے؟ یہ پیپسی کمپنی والے کو چند روپوں کی خاطر اور کوک کی کمپنی کو چند روپوں کی خاطر اپنے فائدے کے لیے وہ کہے میں مال ہی نہیں اتارنا, جاؤ واپس لے کے جاؤ. ہم خود اللہ کی قسم عالم اسلام کے لوگ, سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک, یہاں سے انڈونیشیا تک, وہاں سے ترکیہ تک, ہم سب فلسطینی بچوں کے, غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں. دیکھنے کو تو آدمی ان بچوں کی لاش نہیں دیکھ سکتا, لیکن ان کا جو خون بہہ رہا ہے وہ خون ہم پی رہے ہیں. وہی خون جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہم پیپسی کی صورت میں پی رہے ہیں. میں نے تو بہت پہلے کہا تھا گردے ختم کرتی ہے, لوگوں نے باہر میرے خلاف باتیں کی, مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا. یہاں لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہیں. اخلاقی گراوٹ ہماری یہ ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کو کسی چیز سے منع کریں, وہ منع ہونے کو تیار نہیں ہے. اللہ کا واسطہ یہ دیکھیں, اگر آپ نے اپنا کل بچانا ہے, نہ جانے کب موت آ جائے. ایک بس ڈرائیور بس چلا رہا تھا, یہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, فیصل موور کی بس, وہ بس چلاتے چلاتے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہیں مر گیا. اور ایک عورت نے اٹھ کے اس بس کو, یا مرد نے روکا, وہ پوری رپورٹ آئی ہوئی ہے میڈیا پر. تو آپ بھی کسی ٹائم, میں بھی کسی ٹائم مر سکتے ہیں. اللہ کا واسطہ اس مرنے سے پہلے اپنی آخرت سنوار دو. مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن جتنے لوگ آپ مجھے سننے والے ہیں یہاں سے لے کر وہ پیچھے تک, میں آپ کو اللہ کا واسطہ, قرآن کا واسطہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں, ہر وہ کام جو مسلمانوں کے لیے نقصان کا سبب ہو, جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہو, اس کو چھوڑ دو. اور آج سے یہ عہد کرو کہ ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, ہم بے حیائی سے بھی بچیں گے, اور آئندہ ہم کبھی بھی پیپسی اور کوک کمپنی کی کوئی بھی بوتل نہیں پیئیں گے. ہاتھ اٹھا کے جواب دو, کیونکہ ہم خود فلسطینی بچوں کا خون پیتے ہیں. میں پرسوں وہاں بیٹھا ہوا تھا, یہ جو SIUT ہے, وہاں ہمارے دوست کی اہلیہ, ڈاکٹر کامران صاحب ہیں, ان کی اہلیہ کے گردے واش ہو رہے تھے, تو ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے رات کے وقت, کافی رات بیت گئی.
تو ہم نے کہوا منگوایا پینے کے لیے، تو ساتھ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے بچے وہ کولڈ ڈرنک پی رہے تھے، انہوں نے کولڈ ڈرنک منگوائی اور کولڈ ڈرنک کے مزے لے کر پیتے پیتے کہہ رہے یار وہ دیکھا تو نے وہ اسرائیلیوں نے جو بم مارے، یہ دیکھ یہ بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، موبائل پہ دکھا رہا ہے۔ میں نے اس کی کولڈ ڈرنک دونوں کی پکڑی، اپنے سامنے رکھی، کہہ رہے آپ نے پینی ہم اور منگوا لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں پینی، اب میری بات سنو۔ پھر میں نے ان کو پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگے حضرت ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اس کولڈ ڈرنک کو پھینکو۔ پھر وہی نوجوان دونوں اٹھے، انہوں نے اس دکاندار کو کہا، وہ تکے شاپ والے کو جس کے پاس کعوہ بھی موجود تھا، ساتھ وہ ساری دکانیں سیول کے سامنے آپ نے دیکھی ہوں گی، کہ بھائی اب سے تم نے پیپسی نہیں رکھنی، تم نے کوک نہیں رکھنی۔ پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا جواب دیا، چونکہ میں اٹھ کے پھر ادھر آ گیا تھا۔ وہ انہوں نے کہا اب آپ کی ذمہ داری نہیں، اب ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا۔ تو اب یہ جو میں نے اتنی تقریر کی ہے، آپ خود بھی پیپسی، کوک اور اس طرح کی چیزیں جو یہودیوں کی مصنوعات ہیں وہ استعمال نہ کریں، اور آپ مبلغ بن جائیں، اوروں کو بھی منع کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دو، انشاءاللہ منع کریں گے۔ پڑوس میں دکاندار ہے، اس کو بولو بھائی یہ پیپسی جو منگوائی ہے واپس کرو۔ آپ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھو۔ پیپسی والوں نے مجھے پتا چلا ہے کہ فلسطین مسجد اقصیٰ کا فوٹو لگا دیا ہے، اور میک ڈونلڈ والوں نے اپنے بورڈ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے۔ وہ ترلے کرے، وہ منتیں کرے، وہ کہے ہم مجاہد ہیں، ہم جو ہے نا وہ اپنے میک ڈونلڈ کہے، پیپسی کہے، ہم اپنے جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس کا 60% ہم فلسطینیوں کو دیں گے، تب بھی مسلمان کہے تم دھوکے باز ہو، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، تب تو ہم مسلمان ہیں۔ تو انشاءاللہ وعدہ رہا کہ یہ کام کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ اگر اب میری کوئی بات، چونکہ آپ نے وعدہ کر لیا تو میری بات آپ کو کوئی بری لگ گئی ہو تو اب میں معذرت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ میرا مقصد آپ کو تقریر سنانا نہیں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی عمل کر لیں، ہم بے حیائی سے بچ جائیں، ہم ان کاموں سے بچ جائیں۔ کوئی ایک آدمی بھی بچ جائے گا، میری آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کا بھی کام بن جائے گا، اور اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔